به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. محترم حاضرین، آج کا ماحول اپنے گرد و پیش سے لے کر دنیا کی مختلف سطحوں پر دیکھیں، غیر مسلم دنیا کو چھوڑیں، صرف مسلمانوں کے معاشرے اور حالات پر نگاہ دوڑائیں تو ایک دردمند انسان جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو دینی تعلیمات کا تھوڑا سا بھی ادراک رکھتا ہے، اس کے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن اور گہری فکر میں مبتلا کر دینے والی ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاملہ خبروں میں شدت سے آتا ہے، جیسے گزشتہ دنوں فلسطین کا قضیہ جو 60-70 سال سے انتہائی سنگین صورتحال رکھتا ہے، لیکن ایک حملہ ہوا، کچھ لوگوں کی جانیں گئیں، تباہی مچی، تو ہمارے اندر فکر مندی اور بیان بازی کا جوش آتا ہے. لیکن جیسے ہی کچھ معاملہ گزرا ہم خاموش ہو جاتے ہیں. گویا اگر حملہ ہو رہا ہے تو ہمیں تشویش ہو رہی ہے، لیکن اس حملے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے جو مقدمات اور اس کے پیچھے جو اعدائے اسلام کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس وقت ہم تشویش میں مبتلا نہیں ہوتے. یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم کا دور ہے، ترقی اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ سطح پر پہنچنے کا زمانہ ہے. ماضی میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے کبھی اتنی ترقی نہیں کی. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپس میں مواصلات کا انتہائی زبردست نظام ہے، بالکل کوئی شک نہیں. ہر کام میں سہولت کے لیے عجیب عجیب قسم کی نئی قسم کی مشینیں اور اسباب مہیا ہو گئے ہیں. یہ سائنس، ٹیکنالوجی اور مادی اعتبار سے بالکل درست بات ہے، لیکن اخلاقیات میں، ایمانیات میں، سماج کے اجتماعی سلوک، برتاؤ اور انسان کے اپنے مسائل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت انتہائی گھناؤنی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو ایک بہت واضح اور بڑی نشانی بتائی کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، یہ ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ بظاہر تو علم کا دور ہے، لیکن حقیقت میں عملی زندگی میں ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. کون سا علم اٹھا لیا جائے گا؟ علم دو طریقے کا ہے، ہم ایک دوسرے زاویے سے میں کہہ رہا ہوں. ایک ہے معلومات. معلومات آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ہے. ہاں، نیٹ کے ذریعے سے ایک بٹن دبائیے، دنیا کی کسی بھی لائبریری کو کیسی بھی کمیاب اور گمنام قسم کی کتاب تھی اس کو کھنگال لیجیے. معلومات کی کمی نہیں ہے، اس اعتبار سے علم کا بڑا دورہ ہے. لیکن علم کے جو مقاصد ہے، اس کا جو حاصل ہے، اس کے نتیجے کے طور پر ایک علم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے، اس کا فقدان ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. سورون کی یہ آیت کہ اکثر لوگ لا يعلمون ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی کچھ ظاہری باتوں کو جانتے ہیں. بڑی بڑی ڈگری بھی لے لیے تو آپ دنیا کی چھوٹی سی ظاہری سی بہت چھوٹی سی بات، تھوڑی سی بات جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کا اس آیت کی تفسیر میں قول اس سے پہلے میں کئی مرتبہ نقل کر چکا ہوں
وہ کہتے ہیں کہ ایک اتنی مہارت والا آدمی ہے کہ ہاتھ میں ایک سکہ لے کر ہوا میں اچھالتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنے توشے ماشے اور گرام کا ہے، اس کا وزن اتنا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی کہ ہمارے یہاں چونکہ کپڑے کا کاروبار ہے، ہاتھ میں کپڑا لے کے لوگ مہارت سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی پک پھنی یہ ہے، سوت اس قسم کا ہے، اس کوالٹی کا ہے، ایسا ایسا نمبر ہے اس کا، اتنی مہارت ہے، لیکن نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، دین کے عقائد کا بنیادی علم حاصل نہیں ہے، دین کے پہلے اسباق نہیں جانتے۔ یہی حال آج آپ دیکھ لیجئے، تو آپ کو یہ حدیث اپنے عملی شکل میں نظر آئے گی کہ علم اٹھایا جا رہا ہے اور جہالت عام ہو رہی ہے۔ علم اور اہل علم سے دوستی یا تعلق اور محبت کا معاملہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے اور جہالت عام ہوتی ہے، علم کم ہوتا ہے۔ تو اسی حدیث میں جو آگے کچھ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے مختلف الفاظ کہ زنا عام ہوگا، شراب پینا عام ہو جائے گی، ہاں، اور حرج یعنی قتل بڑھ جائے گا اور فتنے عام ہو جائیں گے، یہ جہالت کے عام ہونے اور علم کے اٹھانے کے نتائج ہیں۔ اب دیکھیے کہ زنا کی شرح بڑھ رہی ہے، فتنوں کی شرح بڑھ رہی ہے، قتل بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اپنے سماج میں گزشتہ مہینے 2 مہینے میں بلکہ 2-4 ہفتوں کے واقعات کے اخبارات دیکھ لیجئے، مسلمان سماج میں خودکشی بڑھ رہی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں عورتیں بچے خودکشی کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے تعلق سے تصور نہیں کیا۔ اس سلسلے کی باقاعدہ اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے کہ اللہ کے رسول اور قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور پھر یہ ایسا گناہ ہے عجیب و غریب، ایک مسلمان سے اس کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے گناہوں کے بعد توبہ کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اگر آدمی خودکشی کا اقدام کر کے مر گیا تو توبہ کا امکان موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کا مطلب کوئی مسلمان نہیں پڑھے گا یہ بھی مطلب نہیں ہے، صحابہ نے پڑھی تھی۔ تو خودکشی عام، قتل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے لوگوں کا چھوٹے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے ہمارے یہاں گزشتہ مہینے 2 مہینے کے واقعات دیکھ لیجئے، قتل ہو رہا ہے اور کس طریقے سے، ویسے جیسا فلموں میں بتایا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں نوجوانوں کی گینگ پائی جاتی ہے، جماعت اور جتھے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ دین کے کام کے لیے یا برائی سے روکنے کے لیے آپ اپنی اس طاقت کا جتھوں کا استعمال کرو، تو ہم پائیں گے کہ یہ بہادر لوگ انتہائی بزدل ہیں، کوئی بہادر نہیں ہے، یہ انانیت کا مظاہرہ اور جذباتیت کا مظاہرہ ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں آج کل بہادر لوگوں کی قلت اور کمیابی ہے، دین اور حقائق کے لیے بہادری کے مقام پر بہادری بتانے والے نظر نہیں آئیں گے، اور ایک غول کے ساتھ میں جوش جذبہ الگ ہوتا ہے، تنہائی میں الگ ہوتا ہے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ ہمارے سماج میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تربیت کا پہلو انتہائی کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں، نئی نسل میں نشے کی لت اور عادت پڑتی جا رہی ہے، اس پر لوگ سیمینار، پروگرام اور ہفتے منا رہے ہیں۔ ایسے اگر ایک ایک چیز کو صرف لیا جائے کہ ہمارے سماج اور معاشروں میں گھروں کے معاملات، تعلقات، رشتے کس طریقے سے ڈھیلے اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ذمہ داری کا احساس بڑوں کو چھوٹوں کو کس طرح احساس کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انتہائی سنگین صورتحال پیش کرتی ہے۔ آج ہمارا ایک باپ سماج کا اور ایک ماں یہ تو سوچتی ہے کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کیا کرے گا، اس کے لیے میں کچھ پراپرٹی چھوڑ دوں۔ انتہائی بکواس بات۔ ایک ایمان والے کے لیے یہ فکر حیرت انگیز ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ سوچتے ہیں، جبکہ ہمارے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کیا ہے قرآن کی آیت کہ اگر زمین میں کوئی چوپایا اور جانور بھی ہے تو اس کا رزق اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ کھائے بغیر مر ہی نہیں سکتا، اور جتنا لکھا ہے اس سے ایک دانہ آپ بڑھا نہیں سکتے۔ اس کے لیے اتنی فکر مندی، گھر میں کہاں رہے گا، اور یہاں سے تو مر کے جا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اس کے لیے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے۔ ہاں دیکھیے عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت ہے، 11 بیٹے ہیں، بلایا میں تمہارے لیے زیادہ پراپرٹی وراثت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ خلیفہ تھے، پورا مال پہلے مال امیر تھے، خلیفہ بننے کے بعد پورے مال و دولت کو ڈال دیا بیت المال میں۔ پہلے امیر تھے، خلیفہ بننے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد غریب ہو گئے۔ ہمارے یہاں
ایک غریب جھوپڑے میں رہنے والا آدمی میونسپل کونسلر اور کارپوریٹر بن جاتا ہے تو سال بھر میں بلڈنگ میں آ جاتا ہے، الٹا ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ یہ پیچھے دونوں کے ایک کتاب ہے. بہرحال وہ بلا کے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، تمہارے لیے کوئی پراپرٹی اور وراثت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بڑی، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے. آپ چالاک ہیں، ہم چالاک ہیں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر تھے؟ ہم جانتے ہیں. تو وہ عقل مند تھے یا ہم عقل مند ہیں؟ وہ بیوقوف تھے یا ہم بیوقوف ہیں؟ ہمارے لیے فکر یہ ہے کہ ہمارے بعد بیٹے کی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں. اخلاق، کردار، دین، عقیدہ کوئی معاملہ نہیں. وہ جمعہ کے خطبے میں آتا ہے یا نہیں، دروس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں، دین سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، مسجد میں جاتا ہے یا نہیں، اس کی فکر بالکل نہیں ہے. قرآن پڑھنا جانتا ہے یا نہیں، اس کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی تربیت فلمیں، ٹیلی ویژن، نیٹ کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں ماں باپ، یہ اس کی فکر نہیں ہے. اس کے لیے کمانا ہے. جو کھا کے وہ کچھ دن میں مر جائے گا، دبا کے رکھے گا تو بعد میں اس کے ورثہ فائدہ اٹھائیں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پراپرٹی دبا کے رکھے ہیں، بھائی بہن فلاں اور فلاں، حصہ بکرا نہیں کر رہے ہیں. کس لیے؟ قبر میں لے کے جائیں گے. یہ دنیا داری، یہ فکر، یہ جو ہے نا ایک ایک چیز، ایک ایک علامت، ایک واقعہ ہمارے پیچھے یہ بتاتا ہے کہ ہماری صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے. آخرت سے زیادہ دنیا پر کے پیچھے بھاگنے والا انسان آخرت پر یقین رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھے صحابہ کرام، تابعین. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ پیسہ کم چھوڑ کے جا رہا ہوں، پراپرٹی نہیں دے رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اگر تم لوگ گناہ کرنے والے نکلے، برے نکلے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے پیسے چھوڑ کے جاؤں جو اللہ کی نافرمانی میں میری دولت اور ورثے کا استعمال کریں. اور اگر تم لوگ نیک صالح ہو تو پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، واللہ یتولی الصالحین، کہ اللہ نیک لوگوں کا متولی ہے، نگراں ہے. تم نیک رہو گے تو اللہ تمہارا حامی و مددگار رہے گا. کوئی فکر کی بات نہیں. انتقال ہوا، ایک بیٹے کے حصے میں 1 دینار آیا. کس کے؟ خلیفۃ المسلمین کے انتقال پر ایک بیٹے کے حصے میں 1 دینار. اور کہتا ہے راوی کہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تجارت کر رہے ہیں. اس کے بالمقابل مروان کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں کو لاکھوں کی وراثت ملی، لیکن اس کے بعد کہا کہ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ، اللہ پر بھروسہ نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اللہ پر اعتماد نہیں سکھایا، آخرت نہیں سکھائی، تو کروڑوں چھوڑ کے جائیں گے، وہ کچھ دنوں میں کلاش ہو جائیں گے، دیوالیہ ہو جائیں گے. تو اصل چیز جو دینی ہے وہ تربیت ہے، ادب ہے، دین ہے، صحیح عقیدہ. اس سے قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں. افسوس کی بات ہے کہ خطبہ جمعہ کا وقت کم، اور آج غلطی ہو گئی. ہاں، واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ 1 بجے سے خطبہ ہے، اس لیے میں کچھ تاخیر سے آیا، لہذا کچھ وقت زیادہ ہو تو میں معذرت چاہوں گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس کی وجہ کیا ہے. بہت سے اسباب، بہت سی باتیں، بہت سے پہلو. کچھ باتیں ہی میں عرض کر پاؤں گا کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی تربیت کون کر رہا ہے. پہلے کس سے تربیت ہوتی تھی؟ جمعہ کے خطبے ایک درس گاہ تھے، علماء کی مجلس بہت بڑی اہمیت کی حامل پہلے چیز تھی. علم کا شوق ایسا تھا کہ ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. ایسے واقعات ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی افسانہ یا فلم کی کہانی سنائی جا رہی. علم کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے ایسی قربانیاں دی. جہاز ٹوٹ گیا، جزیرے پہ چلے گئے، مہینوں رہے، بھوکے پیاسے ہیں، عجیب غریب واقعات. کسی وقت علم کی اہمیت پر پڑھیے اور ہماری تاریخ دیکھیے. آج ہمارے یہاں اگر درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، عالم اگر بڑی تیاری کر کے بھی آ رہا ہے تو لوگ شوق سے سننے نہیں آتے، نمبر دینے آتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اچھی تقریر کیا، بری کیا، اس کا 1 نمبر ہے، اس کا وہ نمبر ہے. جاہل لوگ علماء کے اس طرح سے تنقید کرتے ہیں. یہ بتاتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جہالت کتنی گھنی ہے. انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم جاہل ہیں. جاہلوں کو آج یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں، اور علم کا شوق بھی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت معلومات ہے، جبکہ کوئی معلومات نہیں ہے. بات کریں گے تو جہالت ٹپکے گی، بلکہ اس سے جھڑتی ہے جہالتیں. علم کے نام پر جہالت کی باتیں کرتے ہیں. میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف جذباتی یا کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے خلاف بھڑاس نکال رہا ہوں، واللہ ہرگز نہیں. یہ حقیقت اور واقعہ ہے
علم کی ایک پہچان یہ ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے، جتنا سیکھتا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ میں بہت کم جانتا ہوں، متواضع ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع انکساری آتی ہے. علم عالم کی یہ پہچان ہے. اور آپ الٹا دیکھیں گے، جاہل کم جانے گا اور کہے گا مٹھی باندھ کر کے میں اس کا جواب دوں گا، علماء نہیں دیں گے میں دوں گا. ہاں تو دے گا اس لیے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علماء نہیں دیں گے، تو عالم تو ہے نہیں. یہ جسارت جاہل ہی کر سکتا ہے. خیر بات تھوڑی سی پھیل جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تربیت میں آج جو پہلو میں پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں، اس کو میں جو سروے رپورٹس ہیں سالوں پہلے ایک کتاب سے میں نے لیا. اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ جو ٹی وی پروگرام آتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سماج معاشرے، بزرگوں پر، جوانوں پر، بچوں پر. الگ الگ اعداد و شمار دیے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں. اس سے مختلف یہ 1993 کے امریکی اور یورپی سروے رپورٹس بھی ہے اس میں، اور اس کے بعد کے کچھ نتائج بھی ہیں کہ آج کل ٹی وی چینل، ٹی وی پروگرام اور فلموں کے کیا اثر. ہم اس میں آج کی تاریخ میں یہ جوڑ لیں کہ آج جو کام ٹی وی چینلز اور فلموں کے تھے اسی کا استعمال موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، نیٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ٹی وی بھی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، مردوں تک ہی نہیں، بچوں کے ہاتھ میں، اور بچوں ہی نہیں بلکہ عورتوں کے ہاتھ میں. جہاں جن عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا وہاں یہود و نصارہ کی تقریریں، واعظ و نصیحت دنیا داری والی پہنچ رہی ہے. قرآن حدیث سننے سے وہ محروم ہیں، لیکن ان کی تربیت وہ اس سے ہو رہی ہے. اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس میں مجھے افسوس ہے کہ یہ پیش نہیں کر پاؤں گا. صرف 2-3 باتیں کہ مختلف اعداد و شمار کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ بچے پر ان پروگراموں کے جو نتائج، سلبی اور منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کے کچھ نکات، سب نہیں. اس میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بچہ ان فلموں کو دیکھتے دیکھتے، ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہوئے، ہم اس کو جوڑ لیں موبائل کے پروگرام، گیم میں مشغول رہتے رہتے اپنی عملی زندگی کے تجربات سے محروم ہوتا ہے. وہ عملی زندگی کے تجربات جس کے درمیان بچے کی اپنی صلاحیتیں، قدرتیں ترقی پاتی ہیں. یعنی جب ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے، ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، تو اس کا پورا دماغ اس بنائے ہوئے گیم میں، بنائی ہوئی کہانی میں مشغول ہے. اپنے طور سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کا جو مطالعے سے، غور و فکر کرنے سے آتی ہے، صحیح تربیت سے آتی ہے. ہمارے بوڑھے جو کہانیاں سناتے تھے اور کہانیوں میں بطور خاص انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے سچے واقعات سناتے تھے، اس میں جو ذہن سازی ہوتی تھی، بچہ سوچتا تھا حق و باطل کے مارکے، دنیا کے اچھائی اور برائی کے جھگڑے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کہاں کھڑا رہوں گا، کس کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں نہیں آتی. نہ اس کی اخلاقی طور سے جو ہے تربیت ہوتی ہے، اور نہ عملی طور سے تجربات میں وہ شریک ہو پاتا ہے. دوسرے، بچہ یا جو بھی دیکھتا ہے، میں یہاں بچے کا کہا گیا ہے، ہم بڑوں کے بھی لیے بھی کہہ سکتے ہیں، جوان، نوجوان، یہ جو ہے ان کھیل کود سے بھی دور رہ جاتا ہے. ان ٹی وی چینلوں سے، ٹی وی سے چپکے رہنے یا موبائل سے لگے رہنے کی بنیاد پر کھیل کود سے بھی دور رہتا ہے، جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی، آئیڈیالوجیکل اور فزیکل نشو و نما کے لیے، ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ مطالعہ اور والدین کے ساتھ بات چیت، اپنے گھر کے لوگوں کے، گھر کے افراد سے بات چیت سے وہ محروم ہوتا ہے. اس قسم کی خبریں آتی ہیں، لوگ طنز سے کہتے ہیں کہ موبائل آیا ہے. ایک باپ تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، سوچتا ہے بال بچوں کے ساتھ ہنسوں، کھیلوں گا، بات چیت کروں گا. تو جب گھر آتا ہے تو منظر دیکھتا ہے کہ بیوی بھی اور بچے بھی موبائل سے لگے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے فیوریٹ پروگرام میں مشغول ہے. باپ کے لیے، بھائی کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. اب دین کے لیے، قرآن حدیث کے مطالعے کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نکالنا تو بہت دور کی بات ہوگی، کیونکہ وہ تو سکھایا ہی نہیں، وہ تو جانبی چیز ہے. رمضان میں کچھ کر لیں گے، خاص موقع پر نیکیاں کر لیں گے اور جنت ہاتھ سے جائے گی نہیں، باقی اپنی منمانی کرتے رہیں. چنانچہ ایک اور بھی نقصان بتایا کہ اس طریقے سے بچے کے خیالات معطل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر انہی مناظر اور واقعات کی مطابقت کرتا ہے، اسی پر غور اور اپنی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے جو دیکھتا ہے ٹی وی کے
چینل کیا کہتے ہیں پردے پر، فلموں میں یا موبائل کے ذریعے سے. چنانچہ اس کے اندر تنقید کرنے، غور و فکر کرنے، کسی چیز کے بارے میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے بتدریج، الا ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد یہ کہ جو بچے اس کے عادی ہوتے ہیں، بچے ہی نہیں بڑے بھی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو گروتھنگ پیریڈ ہوتا ہے، اور یہاں آگے چل کے ایک بات یہ بھی ایک تجزیہ بتایا کہ آج کے زمانے میں جیسے ہم کہتے ہیں والدین کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے بچے کی ترتیب اور تشکیل میں، ذہن اور فکر کو بنانے میں. لیکن یہ ٹی وی چینل اور موبائل اب تیسرا والد کہا جاتا ہے. تیسرا والد، ماں اور باپ کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز بچے پر یا اس کی تربیت پر، اس کے ذہن و فکر کی نشو و نما کے سلسلے میں جو اثر انداز ہونے والی چیز ہے وہ فلم ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے. اس لیے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ الوالد الثالث ہے، تیسرا باپ. ہاں، والدین سے ہٹ کر تیسری چیز جو سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے. تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ بچہ جو چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، موسیقی، گانے، فلمی ڈائلاگ، اس کے حفظ کی جو صلاحیت ہے، یاد کرنے کا جو مادہ قدرت نے دے رکھا ہے زبردست، تو اس کی بنیاد پر وہ فلموں کے گانے اور جو چیز سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے. قرآن کو حفظ کرنے کا اب اس کے اندر وہ ذوق نہیں رہا، اور جو گانے یاد کرے گا، فلمی باتیں یاد کرے گا، یا اس کو وہ چیزیں یاد. ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں اگر فلم کا کوئی ڈائلاگ بچہ دہراتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو مکتب میں عالم کے پاس بھیج کر قرآن حفظ کراتے ہیں اور قرآن کی صورتیں سنتے سناتے ہیں. لیکن یہ مادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فلمی گیت، ڈائلاگ، گندی باتیں جب بچہ کہتا ہے تو اس سے جو خوشی ہوتی ہے وہ قرآن کے سننے سے شاید نہیں ہوتی اب، اسی لیے تو اس کی رغبت کم نظر آتی ہے. تو بچوں کو گانا گانے اور گانے کو حفظ کرنے کے، اور جو اشتہارات میں پیش کیے گئے جو شعارات ہیں، ہاں، اس میں وہ زیادہ یاد ہو جاتے ہیں. اس کے بالمقابل جو درس کی چیزیں ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، وہ یاد نہیں ہوتی. جب سنتا ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو یاد کیا ہوگی. آگے کہ ساتھ ہی ساتھ اس ٹی وی چینلز اور پروگراموں اور فلموں کے اثرات سے بچے کے اندر مغامرہ، آوارگی کی محبت پیدا ہوتی ہے. فلم میں دیکھتا ہے کہ ہیرو وہ ہے جو چوری کر رہا ہے، جو سڑک چھاپ انداز میں کچھ حرکتیں کر رہا ہے، تو اب وہ اپنے پسندیدہ ایکٹر کی نقالی کرتا ہے، اس کے جیسا بال، اس کے جیسا کپڑا، اس کے جیسا ہیئر اسٹائل. آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں میں نئے فیشن انتہائی گندگی والا، ایسی چیزیں، کچھ بال کو کاٹ کر، کچھ چھوڑ کر کچھ رکھا جاتا ہے پرندوں کے گھونسلے جیسا. وہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث میں پیشنگ گوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بال پرندے کے گھونسلے کے جیسے ہوں گے. اور کچھ بال رکھنا، کچھ کاٹنا، جو جیسے غیر مسلم بال کو چھوڑ کر کاٹتے ہیں اپنے یہاں میت ہونے پر، سینڈی وغیرہ نکالنا، یہ حدیث میں صراحتاً منع ہے. اس کو عربی میں قضا کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا کہ سر کے کچھ بال کاٹے جائیں، کچھ چھوڑے جائیں. تو یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دین تو معلوم ہی نہیں ہے، بڑوں کو نہیں پتہ تو بچوں کو کیا بتائیں. بڑے مسجد نہیں جاتے تو بچے کو کیا لے کے جائیں گے. خطبوں کا سننا، دروس پہ حاضری دینا، قرآن کا پڑھنا، یہ بڑوں کے لیے بھاری ہے، تو بچوں کو کہاں سے اس کی رغبت ملے گی، شوق پیدا ہوگا. خیر، تو ان پروگراموں کی وجہ سے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ غنڈہ گردی کی حرکتیں، آوارگی کے معاملات اور ایک دوسرے سے دشمنی، انتقامی کارروائی، یہ جذبات بڑھ گئے ہیں. کیونکہ فلموں میں انتقامی کارروائیاں بتائی جاتی ہیں، ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں، موبائل پہ یہاں تک کہ گیم میں بھی بتایا جاتا ہے. یہاں وہ سروے رپورٹ بھی بتائی گئی ہے مختلف ادوار میں کہ بتدریج جو ہے امریکہ کے وہ پروگرام جو صرف خاص بچوں کے لیے ہوتے ہیں، کارٹون ہے یا لطیفہ گوئی یا بچوں کے پروگرام، اس میں نوجوان کو ہائی اسکول اور اس درجے کے کسی بچے کو بتایا جاتا ہے، تو اس میں تشدد کے واقعات، قتل کے واقعات، پستول کا، ہتھیاروں کا استعمال بتدریج بڑھتا گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا اثرات ہوئے کہ بعض اسکولوں میں ایسے کبھی کبھی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ بندوق لے کر گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھون ڈالا. کبھی 30 بچے مر گئے، 25 بچے مر گئے، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے دوسروں کو مار دیا، کسی نے دوسری عورتوں پر فلم کا کوئی منظر دیکھا کہ کسی عورت کے ساتھ اس نے جو ہے وحشیانہ سلوک کیا، تو ویسے ہی اس نے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کیا. تو یہ غنڈہ گردی آج ہمارے یہاں گینگ وار ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لوگ گئے اور مار ڈالا.
ہاں، نشے کی لت میں ابھی خبر چھپی تھی کہ 20 روپئے کے لیے ایک قتل ہو گیا. ہاں، یہ کلیان کا واقعہ تھا، اسی ہفتے میں اخبار میں چھپا. ہمارے یہاں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. چنانچہ اور بھی بہت ساری باتیں. آگے یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے بچوں کے یہاں بہیمیت، حیوانیت کے جذبات کو بڑھاوا ملتا ہے. اسی طرح جنسی جذبات کو فروغ دیا جاتا ہے. ان کی طبعی اور عمر جو اس وقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جو جذبات جوانی کے آنے کے بعد ابھرنے چاہیے، ہاں، مردانہ صلاحیت یا جن سے مخالف کی طرف رغبت اور اس کے تعلق سے سوچ بچار والا معاملہ، وہ عمر سے پہلے ان مناظر کے ذریعے سے ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے. وقت سے پہلے بالغ ہوتے ہیں، جنسی بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں پڑتے ہیں، سری عادتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اب ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے کسی چھوٹی بچی پر حملہ کیا، رشتہ دار پر حملہ کیا، محرم رشتہ دار کا لحاظ نہیں کیا، یا اگر یہ سب موقع نہیں ملے تو اپنے آپ کو خراب کر لیا، سری عادت، استمنا بالید اور اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہو گیا. ایسے واقعات جو اخبار میں آ رہے ہیں، سامنے آتے ہیں، وہ کم ہیں. جو حقائق ہیں، دب جاتے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں ہو رہے ہیں، وہ بہت ہے اور انتہائی شرمناک اور سنگین ہے. اگر ہم غور کریں تو تشویش کی بات ہے. یہ ہر واقعہ، ہر پہلو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. جب ہم روتے ہیں کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، حکومت ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے، وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس کے مادی تجزیات کرتے ہیں، اس کے مداوے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روحانی طور پر اپنی حفاظت کا انتظام کریں، دین اور ایمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں. یہ مادی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میں اکثر کہتا ہوں یہ کورونا، یہ فلاں بیماری، فلاں وبا، یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنے یہ گناہ اور برائیاں ہمارے لیے خطرہ ہیں. یہاں اور بھی بہت اہم چیزیں تھیں. ہاں، یہ ایک چیز اور پیش کر دوں کہ اسی طریقے سے جو نئے ابھرتے ہوئے لوگ ہیں، عمر کے حصے میں ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں شراب، نشہ، ہاں، اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو بڑھاوا ملتا ہے، اس کی طرف ترغیب ملتی ہے. آج کتنے کم عمر لوگ بیڑی سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کی طرف. مسلمانوں میں یہ چیزیں گزشتہ چند سالوں پیشتر دیکھیں تو بہت کم تھی، اور اب بہت تیزی سے یہ اضافہ ہوا ہے. اور اس نشے کی حالت اور لت نے چور بنا دیا، قاتل بنا دیا، گھر کے لوگوں کے لیے ایک بچے کو ناکارہ بنا دیا، والدین کا نافرمان بنا دیا. ان فلموں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ توجہ دی جاتی ہے کہ آدمی اپنا آزاد ہے، میں جو چاہوں کروں. لڑکیاں تک کہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، کسی غیر مسلم سے شادی کروں یا کسی سے بھی کروں. فلموں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہماری غیرت نہ رہے، عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک مسلمان غیر مسلم سے، غیر مسلم مسلمان سے رشتہ ناتا جوڑ سکتا ہے اور اس کو فروغ. یہ واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب و ثقافت فلمی کلچر اور فلمی تہذیب و ثقافت میں تبدیل ہو رہی ہے. دین، اور ہم اپنے آپ کو کتنا دیندار کہہ کے جو ہے تسلی دے دیں. کتنے دیندار ہیں ہم گھر گھر میں دیکھ لیں. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا زیادہ دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، حرام خوری کر رہا ہے. دکھاوے میں دینداری، غلط دین بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کا بھی مار لو، بھائی بہنوں کا کھا لو، ہڑپ کر لو مظلوم کا حق، اور اس کے بعد یہ فضیلت کا یہ عمل کر لو، یہ ذکر و اذکار کر لو، یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، صاف ہو جائے گا. کون سا دین ہے یہ؟ دین نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ غلط دین بھی برائیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے، بدعت و خرافات بھی بڑھاوا دے رہی ہیں. شب برات میں جاگ کر شب قدر سے غافل بنایا جاتا ہے، بدعت کا ارتکاب کر کے آپ کو سنت سے دور کیا جاتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار عوام سے زیادہ علماء ہیں جو حق کو جانتے ہوئے بتاتے نہیں ہیں، اور بتاتے ہیں تو کسی کونے کاپرے میں. ایسی جگہ کے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. آج ہمارے ہاں اگر کوئی شخص جب کہتا بھی ہے کہ شب برات کا رات جگہ جو ہے وہ شیعوں کی مطابقت اور بدعت ہے، تو وہ کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا. کہتا ہے ماحول یہی ہے، مزدور نہیں ملتے، ماحول یہی بنا ہوا ہے. اب یہ بات دوسری آ جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب اثرات ہیں ان چیزوں کے، اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. کسی موقع پر ہمارے یہاں شبہات کے فتنے والا سلسلہ جاری ہی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں قدر تفصیل سے آ رہی ہیں. اس میں یہ آگے بتایا گیا کہ عشق و محبت کا جذبہ بڑھاوا دیا جاتا ہے. فلموں میں، ٹی وی چینل اور نیٹ پر گندے مناظر پیش کیے جاتے ہیں. اب امریکہ اور یہودیوں کی طرف سے تو ایسے ایسے چینل اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا کھولنا بھی گناہ ہے، اور آپ دوسری چیز دیکھ رہے ہیں. آپ ایک اچھی چیز دیکھنے گئے ہیں یوٹیوب پر، چینل پر، لیکن اس سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو انتہائی گندی ہیں.
میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی بیٹھا ہوا اس کے ساتھ ضرور یہ ہوا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ نوجوان نسل کو ناکارہ بنایا جائے، اور خاص طور سے دنیا کے لوگوں میں ٹارگٹ مسلمان ہیں۔ فلموں میں، پروگراموں میں جس ملک اور جس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی فلمیں ہوتی ہیں اس میں ان کی تہذیب اور ثقافت دکھائی جاتی ہے۔ تو تہذیبی اور ثقافتی پروگرام، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو پہلو ہیں، ایک تو عقائد کا، بہت ایسی باتیں بیان کی جیسے جادو ٹونے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، گنڈے تعویذ، بچوں کے فلم میں بتایا جاتا ہے ایک آدمی جو ہے، اب ہمارے ہاں جے بھیم اور فلاں بچے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھگوان کا نام اور ان کے فلاں کا نام، عیسائیوں کا ہے تو اس کے گردن میں جو ہے صلیب ہے، تو صلیب کو ہمارا بچہ بھی جو ہے روحانیت اور تقدس کی علامت سمجھنے لگے، بعد میں پہننے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے، اس کی بھی تعظیم کرنے لگے۔ جادو ٹونے اسلام کا منظر بتا رہا ہے تو مزارات بتا رہا ہے، تو ایک آدمی دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے فلموں اور ٹی وی چینلز اور پروگراموں کو کہ یہ مزارات اور مشاہد جو ہے وہ اسلام کے مراکز ہے، مقدس مقامات ہے، یہاں زیارت کرنی چاہیے، یہاں ایسے ایسے عمل کرنا چاہیے۔ یہ شرک کی تعلیم، یہ میں ایک دو باتیں بتا رہا ہوں، اس میں اور بھی ایسے کئی پہلو ہیں جس پر ہمارا نظر ہی نہیں جاتی، بات میں، جملوں میں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، میں نے سنا ہے، فلاں کی قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، کفر کیا۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، لیکن فلموں کو دیکھنے والے دوسروں کی قسم کھا رہے ہیں، جو قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، وہ دوسروں کی قسم کھا رہے ہیں، ان کو اس لیے کہ فلموں کا اثر ہے۔ وہاں مسلم سماج اور ثقافت میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، پھر غیر مسلموں کا اثر الگ ہے، غنڈہ گردی، عشق و محبت، لڑکے لڑکی کا اختلاط، آپس میں ملنا، پردے کو بوجھ سمجھنا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں آپ کو ان فلموں کے رسیا لوگوں میں ایسے لوگ ملیں گے جو اسلامی چیزوں پر اعتراض کرے، داڑھی میں کیا رکھا ہے، ہاں ایک سے زیادہ شادی کرے تو مذاق اڑائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو بے پردہ ہے، آپ پردے برقعے کی بات کریں، ہاں یہ دقیانوسی باتیں ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس سے متاثر نظر آئیں گے، جو مسجد بھیجتے نہیں ہیں اپنی نوجوان، اپنی بوڑھی عورتوں کو، وہ نوجوان لڑکوں کو کالج بھیجتے ہیں، وہ غیر مسلم سے شادی کر لے ہوئے تو کوئی بات نہیں، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ کالج جانا بند کرو، مسجد جانا بند کروا دیا۔ کون سا دین ہے؟ 3 سے زیادہ مسلک۔ یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے سماج کے ایسے کمزور اور جھول والے پہلو ہیں جس پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو کرونا کی بیماری، وبا، بے روزگاری، کاروبار میں مندی، آپس کے جھگڑے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو ہمیں جگانے اور اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن ہم اگر جاگنا ہی نہ چاہیں، ہم اپنے آپ میں مست رہیں۔ فلموں نے ایک اثر یہ بھی دیا ہے کہ حب الذات، خود پسندی، میں، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیماری عام کی جاتی ہے کیونکہ ہیرو کو اور فلم لوگوں کو، اور ایک نقصان یہ بھی بتایا ہے کہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں اور نئی نسل کو یہ سبق دیتی ہے، فلم کے جو رقاصائیں ہیں، اداکارائیں ہیں، اداکار ہیں، فلم ایکٹر ہیں اور کھلاڑی ہیں، ان کا درجہ اور حیثیت علماء، مشائخ اور دین کو جاننے والوں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کو خاص فوکس کیا انہوں نے اور اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا داری کی طرف لے جانے کے لیے ان کو ہیرو بنا کر، آئیڈیل بنا کر پیش کیا، نیک لوگوں کو برا بنا کر پیش کیا۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے اس کا اثر نظر آئے گا۔ یہ جتنے ہیں نا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے ہیں، شبہات کے فتنے، جو ہمارا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے اس میں کچھ تفصیلات آئی ہے، جو لوگ سنتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ دین سے، علماء سے، علم سے مسلمانوں کو دور کیا جائے اور ان کو نئی تہذیب کی چمک دمک، عورتوں سے اختلاط، نشے کا عادی بنایا جائے اور گناہوں کو ان کے نزدیک کمتر بنا کر پیش کیا جائے۔ ایک آدمی، اس میں یہ بھی بحث ہے کہ ایک آدمی جو ہے گناہ کر رہا ہے، اس کو برا سمجھتے ہوئے، تو یہ اگرچہ بری بات ہے لیکن بسا غنیمت ہے کہ اس کو احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن ایک آدمی گناہ کا کام کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، یہ زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، بہت بری بات ہے، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے گناہوں کو ہمارے سماج اور معاشرے میں اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بات لمبی ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا۔ اصل موضوع کہ یہ ساری صورتحال جو میں نے بیان کیا کوئی معلومات کے لیے بیان نہیں کیا، غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہم اور آپ آج واقعات ہوتے ہیں کہ قتل ہو گیا، ایک نوجوان نے، ایک مسلم لڑکی نے، عورت نے خودکشی کر لی، کیسا بھی مسئلہ ہو، خودکشی جائز نہیں ہے،
قرآن و حدیث نے جو مسائل پیش کیے اس میں ہمیں شرم آتی ہے. طلاق لینا بری بات ہے، لیکن طلاق نہ دے کر بچی کو قتل کر دینا وہ ٹھیک ہے، لوگ اسے اختیار کر رہے ہیں، زیادہ بری کو اختیار کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی اپنی سسرال والوں کی شکایت کر کے. ٹھیک ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہوگا تو خودکشی کرنا بہتر تھا یا میکے جانا بہتر تھا، دوسرے حل تلاش کرنا بہتر تھا. ہاں، یہ ایک ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت کا فقدان ہے. اسلامی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک آدمی ایک بچہ گھنٹوں فلموں ٹی وی چینل اور ویڈیو کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے ہمارے سماج میں تو اس کے اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس لیے تربیت کا ایک پہلو میں نے کچھ آیتیں اور حدیثیں لی تھی جس کا موقع نہیں رہا. سورہ کہف کی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روکے رکھیے. اصبر نفسك، اپنے آپ کو روکیے. صبر مانے روکنا، کنٹرول کرنا. ہاں، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر کرنے والی بات ہمارے یہاں آتی ہے تو مزہ ہی نہیں آتا. ہم ایسی کلب میں، ایسی ہوٹل میں، ایسی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو صرف گانے موسیقی سنیں گے. موسیقی کا سننا، شیطان کا قرآن ہمارا مرغوب چیز ہے. رحمان کا قرآن اگر لگایا جائے تو مزہ نہیں آتا. اس سے پہلے میں بیان کیا ہوں، علامہ ابن قیم نے کہا کہ رحمان کے قرآن اور شیطان کے قرآن کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ موسیقی نفاق کا آلہ ہے، زنا کا منتر ہے، اور انسان کو غافل بنانے والا، اللہ کی یاد سے دور کرنے والا آلہ ہے. اس کو خوب عام کر دیا گیا. آپ ایک اشتہار دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اب غزلیں اور کلام شاعر بھی سننا ہے تو آپ کو موسیقی کے ساتھ ملے گا. تو ایک لازمی چیز زندگی کی بنا دی گئی نوجوان نئی نسل میں کہ موسیقی سے چھٹکارا نہیں، گانوں سے چھٹکارا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ پکڑو جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کا خاص پس منظر ہے، اس کا موقع نہیں ہے. یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھوڑا سا الگ ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ نبی کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں. یہ بھی معنی کیا گیا، اور مرادی طور پر یہ کہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے وہاں سے ہٹ کر تم دنیا کی چمک دمک کو دیکھو کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ تو بلڈنگ والے ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو سردار ہے، مشرک ہے، کافر ہیں، فلمی ایکٹر ہیں اور یہ ہیں. ان کی طرف نگاہ مت ڈالو، نیک لوگوں کے پر نگاہ ڈالو. تمہاری آنکھ مرکوز ہو اچھے لوگوں پر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کے ٹھاٹ چاہنے لگو. کہ ایسا نہ کرو کہ ان سے نگاہ ہٹے اور پھر یہ ان لوگوں کو دیکھ کر دنیا کی زینت، دنیاوی زندگی کی زینت اور اس کے ٹھاٹ باٹ کے چکر میں پڑ جاؤ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس پر میں نے مستقل خطبہ دیا ہے اس ٹکڑے پر کہ اس کی اتباع اور پیروی نہ کرو، اس شخص کے پیچھے نہ چلو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی، ہوا کی پیروی کی. ہوا کیا ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف جو بھی چیز ہے وہ ہوا ہے. بدعت، خرافات، غلط مسلک سب ہوا ہے. اس سلسلے میں سلف کے اقوال بھی پیش کرنا تھے، موقع نہیں ہے کہ اپنے ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے غافل کیا. اب ہم کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ہمارے دوست کیسے لوگ ہیں، ساتھی کون لوگ ہیں. یہ اس آیت کے تناظر میں دیکھیے. ایک صرف تربیت کے پہلو پر بعض علماء نے لکھا، علماء تربیت نے، کہ سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بچے کی صحبت، سنگت اور ماحول دیکھا جائے. سب سے گہرا اثر اس کا پڑتا ہے. کتنا ہے؟ میں نے کچھ آیتیں لکھی تھی اسی سورہ کہف میں. اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تفصیل کا موقع نہیں، صرف اشارہ کروں، آپ غور کیجیے کہ آپ نے وہ واقعہ سورہ کہف میں نقل کیا ہے کہ چند نوجوان توحید پر ایمان لائے، مشرک بادشاہ سے بھاگ کر، اس کے دین سے ہٹ کر بھاگے، غار میں پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے کراماتی معجزاتی طور پر ان کو لمبی نیند دی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. کہ کہف میں، غار میں وہ 300 سال اور کچھ لوگوں نے 9 کا اضافہ کیا، ٹھہرے رہے، سوئے رہے. 300 سال قمری چاند والے سال سے جوڑے تو 309 سال، اور سورج والے سال سے جوڑے جنوری فروری والا جو ہمارے یہاں حساب چلتا ہے تو 300 سال بنتا ہے. دونوں باتیں قرآن کے ایک ٹکڑے میں آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ لمبی نیند دی اپنی پسندیدہ. ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ.
اور آیت میں کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. یہ میں صرف اتنا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان دو جگہ کی آیتوں سے کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور ساتھ 300 سال کی 900 سال کی عمر 309 سال کی جو عمر ان کو ملی، ان کو نیند دی اللہ نے تو ان کے کتے کو بھی دی. تو لوگوں نے کہا کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو یہ برکت ملے گی، یہ کتے کے جیسا آپ کو بھی فضیلت ملے گی نیک لوگوں کی سنگت میں. جب اللہ کی برکت کا نزول ہوگا تو کتا بھی محروم نہیں رہا، جبکہ وہ مکلف نہیں تھا. اس کی قربانی ہے، اس کی نیکی کا کوئی معنی نہیں ہے، جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کرامت میں اس کو بھی شریک کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ تھا. اچھی سنگت کا یہ اثر اللہ کے رسول نے لوہار اور عطر فروش سے مثال دی کہ لوہار کے پاس بیٹھو گے تو نہیں بھی لوگے تو کپڑا داغدار ہوگا دھول مٹی سے، ہاں دکنی سے، اور اگر عطر فروش کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تحفہ دے گا یا آپ خریدو گے، نہیں بھی خریدو گے تو خوشبو پاؤ گے. یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے. اور اگر بری صحبت ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت ہوئی، بری صحبت ہے تو لوہار والا معاملہ. اور حضرت لوط کی بیوی، ہاں میں نے کچھ آیتیں لکھی تھی، موقع نہیں ہے، صرف اشارہ کروں، آپ قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، حضرت ابراہیم اور فرشتوں کی جو بحث ہے کہ ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان کے خاندان کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ باقی رہنے والے، پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، ہلاک ہونے والوں میں سے مراد ہے. کیوں؟ حضرت لوط کی بیوی نبی کی بیوی ہے، تو اس سنگت کا اثر نہیں ہوا اس پر، جبکہ ہونا چاہیے تھا. نبی پر ایمان نہیں لائی، ہاں قوم کا ساتھ دی. تو اللہ فرشتوں نے کہا کہ انہم مصیبت ما اصابہم، سورہ ہود میں کہا کہ اس کو بھی وہی عذاب لاحق ہونے والا ہے جو اس کی قوم کو، تمہاری قوم کو لاحق ہوگا. آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں اے لوط، اور کوئی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے. اس میں بہت بڑے سبق ہیں، کئی مسائل ہیں کہ پیغمبر کی بیوی بھی اگر غلط سنگت میں گئی، قوم لوط کی گناہ میں جو ہم جنس پرستی تھی اس میں وہ شریک نہیں تھی لیکن ایمان نہیں لائی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کے. کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک صالح بندوں کی زوجیت میں تھی. فخانتاہما، تو دونوں نے ان کی خیانت کی، اپنے شوہر کے دین پر پیغمبر ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے، ان کی مخالفت کی. تو یہ پیغمبر ہوتے بھی اللہ نے آگے کہا کہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ سے ان لوگوں نے، ان دونوں مردوں نے، دونوں نبیوں نے اپنی بیوی کے سلسلے میں کوئی فائدہ نہیں دیا. پیغمبر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. توحید کی بھی دلیل ہے، اللہ سے ڈرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو کروڑوں کما کر دے دے اولاد کو، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا. زیادہ فکر کس بات کی کرنا چاہیے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے اور جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بچوں اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، ادب سکھا کر. اور ادب سکھانے کے جو طریقے ہیں تو اس کے تربیت کے بہت سارے آداب ہیں. یہاں ہم نے صرف ایک پہلو کا، وہ بھی بہت ہی کمزور اور ناقص انداز میں یا چیز کا حصہ پیش کر سکا ہوں. اگر تفصیل سے گفتگو کریں تو یہی ایک پہلو کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ سامنے رکھیں. اب ہمارا بچہ صحبت اختیار کر رہا ہے ٹی وی کا، نیٹ کی، اور گندے لوگوں کی، برے دوستوں کی، فلموں کی، تو اس کے اثرات تو مرتب ہونے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں. اور اس سلسلے میں تربیت کے لیے جو چیزیں کارگر ہیں، میں صرف عنوان بتاؤں، جمعہ کے خطبے، اس کو آپ غیر اہم نہ سمجھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک ہفتے واری کا کلاس دی ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے، دینی اسباق کو دہرانے. ہم کو بھاری پڑتا ہے. یہ علماء جو محنت کر کے آتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، حالات اور معاشرے پر اخلاص کے ساتھ اگر وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ پر نہیں، آپ کے بچوں پر احسان کر رہے ہیں. آپ کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، لیکن ہمارے یہاں اس فائدے کا لوگوں کو احساس نہیں ہے. جن بستیوں شہروں میں آپ جائیں، یہاں آپ کے مہاراشٹر میں ضلع ناسک میں چلے جائیے، جہاں علماء نہیں ہیں ان بستیوں میں دیکھیے
آپ کیوں نئی نسل میں ہندوانہ رسمیں، باتیں، ان کی زبان، ان کا رہن سہن غیر مسلموں جیسا ملے گا، دین کی بنیادوں کو نہیں جانتے. یہ ہمارے یہاں جو چلتے پھرتے لوگ فتوے دیتے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ مطالعہ کیا ہے؟ تحقیق کی ہے؟ نہیں. زیادہ معلومات انہی علماء سے ہوئی ہے جن کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جن پر تنقیدیں کرتے ہیں. تو یہ قرآن یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذمہ داری سے محسوس کریں. جمعہ کے خطبوں کی اہمیت، یہ ہم بچوں کو عادی بنائیں، لڑکیوں کو بچیوں کو لائیں، دین سے جوڑیں، عقیدہ سکھائیں، تاکہ فلمیں اور ہمارے گرد میں جو منفی تربیت کرنے والے عناصر ہیں ان کے اثرات نہ پڑیں. ابھی ہم نے وہ نہیں چھوڑا جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، نصاب تعلیم کے ذریعے سے جو چیزوں بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. یہ شبہات کے فتنے میں ہم نے کچھ حد تک تفصیل سے گفتگو کی، اور آج انشاءاللہ وہی گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ دروس ہیں. ہر بچے کو میں اکثر کہتا ہوں کہ کم سے کم 1 یا 2 عالم کا جو قابل اعتماد ہو، قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہوں، اس کے درس کو لازم پکڑنا چاہیے. ضرور کہ ہم سلسلہ وار قرآن و حدیث کو سنتے رہیں. درس قرآن، درس حدیث، یہ آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل فکر اور عقیدے کے محافظ چیزیں ہیں. پھر اسکول، مدرسہ، ایک طرف علماء کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. امت کے ہر فرد کا بقدر استطاعت اور طاقت فرض ہے. سماج اور معاشرے کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس فریضے کو زندہ کریں. تو علماء اپنے کام کریں، پھر گھر میں جو ہے ماں باپ کا کام ہے، معلمین کا اسکولوں میں کام ہے، اور برے ماحول سے بچانے کے لیے ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ان تمام لوگوں کو ضرورت ہے. پہلے کہتے تھے کہ بچے کی تربیت میں والدین، استاد، کتابیں یہ اثر انداز ہوتی ہے، ماحول کو کس حد تک، لیکن اب سب سے بڑا اثر ٹی وی کا، موبائل کا ہوتا ہے. ہمیں اس پر نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے فرائض اور حقوق کی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک الملک.